الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تمشی فی الارض مرحا صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تکبر اور خود پسندی کی حرمت کا بیان، یعنی دین اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ تکبر کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ یعنی یہ کچھ لوگ اگر ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی آ جائے، کثرت آ جائے، تو وہ زمین کے اوپر عمدہ قسم کا لباس پہن کے اکڑ کر چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے جو بندے ہیں ان کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرما دیا۔ آیات کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ چونکہ درس حدیث کی نشست ہے اس لیے حدیث کی زیادہ تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بالکل ایک چھوٹی سی مقدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اگر چھوٹی سی مقدار میں بھی کسی بندے کے اندر تکبر ہوگا تو وہ بندہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسن، یا رسول اللہ کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ یعنی یہ لباس اچھا پہننا یا جوتا اچھا پہننا یہ خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ تکبر میں نہیں آئے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے تکبر کی تعریف کر دی کہ تکبر کہتے کس چیز کو ہیں، فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی کوئی سچی بات بندہ کسی کے سامنے کرتا ہے اور بندہ وہ سچی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بندہ متکبر ہے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کیا ہے، تکبر ہے۔ یعنی تکبر کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک یہ کہ سچی بات ہے جو اس کو ماننے سے انکار کر دینا، اس کی آگے ایک حدیث میں مثال بھی آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنا۔ اب حق بات کا انکار کرنا، اس کی مثال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ہے وہ چند آدمیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، یعنی کھانا ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے نا، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل بیمینک، تیرا جو دایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ کھانا کھا۔ تو اب وہ اس کے ہیں دونوں ہاتھ سلامت تھے، لیکن چونکہ حق کا انکار اس سے مرتکب ہونا تھا تو اس نے فوراً کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کھا وہ سکتا تھا لیکن حق بات کو ماننا اس نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کرے کہ تم کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکو، یعنی آپ نے اس کے لیے ایک بد دعا پر مبنی کلمہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اس کو کبھی بھی ساری زندگی کے اندر کسی نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھاتے نہیں دیکھا، یعنی اس کا دایاں ہاتھ سلامت تھا لیکن اس نے تکبر کے اظہار کیا اور حق بات کو نہ مانا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے کہ تیرا دایاں ہاتھ نہ اٹھ سکے، تو ساری زندگی اس بندے کا کبھی بھی دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں اٹھ سکا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ جو جنت اور دوزخ ہے نا، ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو جنت جو ہے وہ کہنے لگی، پہلے جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے فقالت النار فیا الجبارون والمتکبرون،
جہنم یہ کہنے لگی جنت سے کہ میرے اندر کون سے لوگ ہوں گے؟ جی میرے اندر جابر اور متکبر لوگ ہوں گے. یعنی جابر جو نافرمان لوگ ہیں، جابر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اور متکبرون تکبر کرنے والے. یعنی جنت خود کہہ رہی ہے، جہنم خود کہہ رہی ہے کہ میرے اندر متکبر لوگ ہوں گے. جب جنت نے اس کو بدلے میں جواب دیا تو جنت نے کہا وقالت الجنت فیہا الضعفاء الناس ومساکینہم. تو جنت جہنم سے یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کون سے لوگ ہوں گے؟ ضعفاء، کمزور لوگ ہوں گے، وہ مساکینہم، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ ماڑے اور مسکین لوگ ہوں گے نا، وہ میرے اندر ہوں گے. تو گویا کہ جہنمی اور جنتی لوگوں کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کے اندر ہی بتا دی کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو مسکین اور کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل نبی کریم علیہ الصلوۃ کے اس فرمان کے بقول جنت میں داخل ہوں گے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنی چادر گھسیٹ کر زمین کے اوپر چلتا ہے. یہ جو لمبا لباس پہننا یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی بھی رحمت بری نگاہ سے نہیں دیکھتا جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو زمین کے اوپر گھسیٹ کر چلتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن سے بات نہیں کرے گا. 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے قیامت والے دن گفتگو کرنا پسند نہیں کرے گا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ بلکہ صرف بات نہیں کرے گا، 2 وعیدیں اور بھی ہیں. ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یعنی یہ 3 سزائیں ہیں 3 لوگوں کے لیے کہ اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، اور اللہ ان کی طرف جو اپنی رحمت بری نگاہ ہے وہ بھی نہیں فرمائے گا. وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا زانی، یعنی جو بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جو زنا کی عادت ہے اس کو ترک نہیں کرتا. ومالک کذاب، جھوٹا بادشاہ جو ہے اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور اسے عذاب دے گا. اور آخری اور تیسرا بندہ یہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے، وعائل مستکبر، جو متکبر فقیر، یعنی مانگنے والا بھی ہو اور اس کے اندر فقیر مانگنے والا بھی ہو اور اس کے اندر تکبر کی کیفیت بھی موجود ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ قیامت والے دن ان کو پاکیزہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. قال اللہ عز و جل العز ازاری والکبریاء ردائی. اللہ فرماتا ہے تکبر اور بڑائی یہ میرا لباس ہے. ٹھیک ہے جی، تکبر اور بڑائی اللہ کہتا ہے یہ میرا لباس ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، جو بندہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری چادریں ہیں، اگر مجھ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا عذبتہ، تو میں اسے ضرور بضرور عذاب دوں گا. اس لیے یہ تکبر جو ہے نا یہ اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے، مخلوق خدا کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رذائل اخلاق میں سے سب سے بری چیز ہے تکبر. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم.